دختر مشرق دلیر لیڈر جمہوریت کی علم بردار پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی۔ جمہوریت کا علم تھامے آمروں کو للکارا، جان کو خطرے کا علم ہونے کے باوجود وطن واپس لوٹیں۔ 4 سالہ جلا وطنی کے بعد لیاقت باغ میں جیالوں کے درمیان پہنچیں۔ آنکھوں میں قوم کی خوشحالی کا خواب لیے، لبوں پر امید کے بول تھے۔ عوام کے سمندر سے خطاب کے بعد جیالوں کو الوداع کہا۔ گاڑی میں بیٹھی مگر عوام کی محبت انہیں سن روف سے باہر کھینچ لائی۔ کیا پتا تھا کہ دشمن طاق میں بیٹھا ہے؟ گولیاں چلی، زوردار دھماکہ ہوا تو بھگدڑ مچ گئی۔ بی بی شدید زخمی ہوئی، اسپتال منتقل کیا گیا جہاں آخری سانسیں لیں اور روشن مستقبل کا خواب آنکھوں میں لیے دنیا سے چل بسیں، مگر آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی گھڑی خدا بخش جلسہ گاہ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری، مزار پر حاضری اور فاتحہ خوانی، سندھ بھر سے جیالوں اور رہنماؤں کی جلسہ گاہ آمد کا سلسلہ جاری۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر آج سندھ میں عام تعطیل۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی نوڈیرا ہاؤس آمد۔ صدر زرداری اسلام آباد اور بلاول بھٹو زرداری کراچی سے سکھر ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے استقبال کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ شہید بے نظیر کا پیغام ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ غریب، کسان اور مزدور شہید بے نظیر بھٹو کی سیاست کا مرکز رہے۔ پیپلز پارٹی چیئرپرسن بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی سرنڈر نہیں کرے گی، پارلیمنٹ کی بالادستی کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد کی، جمہوریت میں رواداری اور ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا کہ بے نظیر بھٹو نے سیاسی عمل میں رواداری کو فروغ دیا۔ ملک و قوم کے لیے بے نظیر بھٹو کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بے نظیر کی سیاسی میراث میں جذبہ حب الوطنی نمایاں ہے۔ پاکستان کو پرامن، ترقی پسند بنانے میں قابل قدر خدمات تھیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، رانا ثناء اللہ سمیت وفد کی گھڑی خدا بخش آمد۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ نے استقبال کیا۔ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی شروع سے مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے۔ جمہوریت بات چیت سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ ریاستی اداروں کے سربراہوں سے متعلق وہ برے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا ملک کو مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں کے ووٹ سے ہی اسپیکر بنا ہوں۔ شہید محترمہ بے نظیر کی پوری زندگی ایک عظیم جدوجہد ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پیغام۔ کہا جمہوریت کی راہ میں جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، اتنی پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت نے نہیں دی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی عوام کے دلوں میں راج کرتی ہیں۔ شہید محترمہ خواتین کو حقوق دلوائے اور انہیں بااختیار بنایا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ شہید بے نظیر نے اپنے خون سے غریب عوام کے حقوق اور جمہوریت کی آبیاری کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کی پاکستان کے لیے قومی اور سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شیری رحمان کہتی ہیں آج کا دن جمہوریت کی تاریخ میں قربانی، حوصلے اور جدوجہد کی علامت کا دن ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا لاہور میں دوسرا روز سہیل افریدی کی شاہ محمود قریشی کے گھر آمد۔ زین قریشی اور مہربانو قریشی نے اجرک پہنا کر سہیل افریدی کا استقبال کیا۔ سہیل افریدی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کی ذمہ داری تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میں اسٹریٹ موومنٹ چلاؤں اور پھر چلاؤں گا۔ میرا پاکستان ہے، میرا جہاں دل چاہے گا میں جاؤں گا۔ مجھے پاکستان میں گھومنے کے لیے کوئی جواز نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر بھی گئے، شوہر راشد ملک سے ملاقات کی۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے گھر ان کی اہلیہ اور بیٹے سے بھی ملاقات کی۔ سہیل افریدی آج لاہور ہائی کورٹ میں وکلا سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست نہ کرنے سے لوگوں ان کے لیے ووٹ نہیں دیا کہ احتجاج کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تحریک انصاف کو مشورہ۔ کہا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی دوسری جیل منتقل کرنے کا مجھے علم نہیں۔
پی ٹی آئی ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست مت کرے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، افسوس قابل افسوسناک ہے۔ اسمبلی میں دھکم پیل ہوئی، بغیر لسٹ کے اندر لے جا کر لڑائی کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا ان کے رویوں اور الفاظ کے چناؤ پر فقط افسوس کیا جا سکتا ہے۔ چکری ریسٹ ایریا پر ان کے وزراء نے نازیبا زبان استعمال کی۔ اس طرح کی بات کوئی سیاسی شخص نہیں کر سکتا۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، کیڈٹس کی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی۔ کمانڈر رائل بحرین ریئر ایڈمرل محمد ابراہیم نے پریڈ کا معائنہ کیا، کہا میں بھی پاکستان نیول اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں۔ پاکستان ہمارا برادر ملک ہے۔ بحرین پاکستان سے تعلق کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاک بحرین دوسری ہمیشہ قائم رہے گی۔ مہمان خصوصی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا۔ چیف آف دی نیول آف گولڈ میڈل عراق کے فہد حسام کے نام۔ پاکستان سے افسر کیڈٹ عمر مختار کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا۔ مڈشپ مین شہاب احمد کو اکیڈمی ڈرگ دی گئی۔ مڈشپ مین محمد عزیز عباس کو بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ پاکستان کا یمن میں امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کا اعلان، سعودی عرب اور یو اے ای کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے پر زور، تمام فریقین سے بمقصد اور نیک نیتی مذاکرات کی اپیل۔ یک طرفہ اقدامات سے گریز اور مسئلے کا جامع مذاکراتی سیاسی عمل کے ذریعے حل ضروری قرار۔ پاکستان کو پائیدار امن سے مثبت نتائج کی امید۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خطے اور دنیا کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغان دہشت گرد امریکہ، ایران، روس اور پاکستان سمیت متعدد ممالک میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ بڑھتے سیکیورٹی خدشات پر جرمنی سمیت کئی ممالک سے افغان شرپسندوں کی ملک بدری کی گئی۔ عالمی رپورٹس کے مطابق طالبان کے زیر اثر دہشت گرد نیٹ ورکس عالمی امن کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کا جدید ڈیجیٹل معیشت اور بٹ کوائن ٹیکنالوجی کی جانب مضبوط قدم، کرپٹو ریگولیشن میں نمایاں پیش رفت کے باعث عالمی توجہ حاصل کر لی۔ پی وی اے آر اے کے چیئرمین بلال بن ثاقب کا ابوظہبی بٹ کوائن کانفرنس 2025 میں پاکستان کے کرپٹو ویژن کا اظہار، نوجوانوں کو ڈیجیٹل تخلیق کار بنانے، شفاف اور سرمایہ کار دوست ریگولیٹری فریم ورک، مائننگ، ٹوکنائزیشن اور ویب 3 کے ذریعے اربوں ڈالر سرمایہ کاری اور اضافی بجلی کو ڈیجیٹل ایکسپورٹ میں بدلنے کے منصوبے کا بھی اعلان کر دیا۔ سال 2025 بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامیوں اور ہزیمت کا سال رہا۔ 2025 میں بھارت کو عالمی سطح پر سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے ملک کی خارجہ پالیسی کو توقعات پر پورا نہ اترنے پر 2025 کو وعدوں کے بکھرنے کا سال قرار دے دیا۔ اخبار دی ہندو نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو بھی سنگین سیکیورٹی ناکامی قرار دیا۔